بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اکتوبر 2012 کی 27 تاریخ ہے اور عید اضحیٰ کا دن۔ آج میں دلی میں اپنے سی پی ایس کے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اس وقت میں اپنا ایک لیٹسٹ ایکسپیرئنس آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کی ایک سورہ ہے التین، جس کا نمبر ہے 95۔ میں نزدیک یہ قرآن کی ایک مشکل صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، کیونکہ تفسیروں میں اس کی جو کمنٹری دی گئی ہے اس سے اس کی جو یہ ثابت نہیں سامنے آتا کہ بہت میننگ فل بات اس کے اندر ہو۔ تو میرے ذہن میں بہت دنوں سے یہ سوال تھا کہ سورہ تین کا مطلب کیا ہے۔ میرا مزاج ہے کہ کسی سورہ کو جب تک ہم جو اس کی ڈیپ میننگ تک نہ پہنچ جاؤں تب تک مجھے اطمینان نہیں ہوتا۔ پھر ابھی حال میں جب میں نے ترکی کا سفر کیا تو ترکی کے سفر میں جو چیزیں میں نے پڑھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ کمال اتا ترک جو وہاں کچھ دنوں کے لیے ڈکٹیٹر بن گئے تھے، انہوں نے ایک بہت ہی غلط ریمارک دیا تھا قرآن کے بارے میں۔ کمال اتا ترک کی ڈیتھ ہوئی ہے 1938 میں۔ ترکی میں وہ ایک بہت ہی ڈکٹیٹر جیسے رولر بن گئے تھے اور 18 سال تک انہوں نے رول کیا۔ تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بار تقریر کرتے ہوئے کہا تھا قرآن کے بارے میں کہ 20th سینچری میں ہم کو ایسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے جس میں تین اور زیتون کی باتیں ہوں، یعنی فگ اور آلیو کی باتیں ہوں۔ تو یہ چیز بہت ہی شاکنگ تھی میرے لیے، کیونکہ سورہ تین اسی طریقے سے ہے اس کے اندر کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یعنی قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور بلد امین کی، کہ انسان کو پیدا کیا ہم نے بہترین بناوٹ پر، پھر اس کو ہم نے ڈال دیا اسفل سافلین میں۔ یعنی وی کریٹڈ مین in the best of bold, then we cast him down as the lowest of the low۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کنٹیکسٹ میں تین اور زیتون کا مطلب کیا ہے؟ انجیر اور زیتون کا یا فگ اور آلیو کا؟ یہ بہت دنوں سے میرے مائنڈ میں یہ سوال بسا ہوا تھا۔ یہ مائنڈ عجیب و غریب چیز ہے انسان کا۔
اس میں آپ کوئی چیز فیڈ کرتے ہیں جیسے کمپیوٹر کے طریقے سے، تو اس میں وہ پروسیس کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وقت آتا ہے جب اس کو پروسیس کر کے رزلٹ دے دیتا ہے اس کو. تو ایسے ہی ہوا. اور آج صبح ہی کو مجھے یہ بات کلیئر ہوئی کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا. میں اپنے بارے میں عرض کروں کہ میں بچپن سے میرا جو مائنڈ تھا وہ نیوٹن ٹائپ کا تھا. نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو وول گیدرر کہا جاتا ہے. وول گیدرر کا مطلب ہوتا ہے ایبسنٹ مائنڈ. یہ کھویا کھویا آدمی جو ہوتے ہیں کھوئے ان کو کہتے ہیں وول گیدرر یا ایبسنٹ مائنڈ. تو میں ایسا ہی تھا، چپ چاپ سوچتا رہتا تھا، بولتا کم تھا. ایک بار میں عرب گیا تو وہاں پر ایک شخص سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بہت چپ رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی کانفرنس وغیرہ میں بھی بہت کم بولتا ہوں میں. تو میں نے کہا انا رجل احب العزلہ، میں ایک تنہائی پسند آدمی ہوں. ایک بار تو ایک کانفرنس میں چپ تھا تو کسی نے کہا کہ آپ بولتے نہیں. تو میں نے کہا آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے گڈ لسنر. تو اس ٹائپ کا آدمی میں ہوں، بولنا کم، سوچنا زیادہ. تو اسی اپنے مزاج کے تحت میں اس آیت کے بارے میں سوچتا رہا اور اپنے مائنڈ میں میرا مائنڈ اس کو پروسیس کرتا رہا. مائنڈ کے بارے میں دیکھیے، ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ مائنڈ کی کیپیسٹی اتنا زیادہ ہے، یعنی برین کی، کہ مسٹرڈ ایک ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں سرسوں، اس سے بھی ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے السی. تو السی کے ایک دانے کے برابر جگہ میں برین کے اندر 1 سیکنڈ کے اندر 100 کروڑ کی تعداد میں ایکشن اور انٹریکشن ہوتا ہے. اتنا زیادہ. تو اس طرح سے میرا مائنڈ پروسیس کرتا رہا. اللہ کی توفیق سے آج میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تین اور زیتون اور بلد امین طور سینین، حقیقت میں یہ سمبولک سینس میں اسی دنیا کے بارے میں ہے. یہ ارتھ، یہ پلانٹ ارتھ، یہ دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ ارتھ کی گواہی کو طور پیش کیا. اصل میں بات یہ ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک یونیک، ایک ہستی دیا ہے، اور پھر ایک بہت یونیک دنیا میں اس کو رکھا ہے. اسٹرانومرز کہتے ہیں کہ پورے یونیورس میں ان گنت ستارے ہیں، سیارے ہیں، پلانیٹری سسٹمس ہیں، لیکن زمین جیسا کرہ، جیسے زمین جیسا پلانٹ آج تک کہیں ڈسکور نہیں ہوا. کیونکہ زمین جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہر چیز رائٹ پروپورشن میں ہے. پانی ہے یہاں پر، پلانٹ ہے یہاں پر، یہاں آکسیجن کا انتظام یہاں پر ہے، سورج سے لائٹ آ رہی ہے، ہر چیز ہے، لیکن بہت ہی زیادہ رائٹ پروپورشن میں، جو کہ انسان کے رہنے کے قابل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بتایا کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے ایک بہترین مخلوق کے طور پر، پھر رکھ دیا اس کو زمین میں.
زمین کو کہا گیا ہے اسفل سافلین. یہ کیوں؟ میری سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو پیدا کیا ایک آئیڈیالسٹ کے طور پر, اور زمین ایسی چیز ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ لیس دین آئیڈیل ہے. زمین میں اگر سب کچھ ہے پھر بھی وہ لیس دین آئیڈیل ہے. اس لیے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. انسان کو کچھ بھی مل جائے, آپ جانتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہوتا. جو کنگ تھے, جو بڑے بڑے ویلدی لوگ تھے, کوئی بھی بڑی بڑی پوزیشن والے لوگ کبھی بھی اندر سے مطمئن نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ خود تو ہیں آئیڈیلسٹ, لیکن جس دنیا میں ان کو رہنا پڑ رہا ہے وہ ہے لیس دین آئیڈیل, تو ان کو فلفلمنٹ نہیں ملتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو ساری دنیا کی دولت مل جائے, سب کچھ مل جائے, تب بھی اس کو تسکین نہیں ہوگی. اسی حال میں وہ مر جائے گا, قبر میں چلا جائے گا اور ڈسسیٹسفائڈ رہے گا. خود اتاترک کا انجام یہی ہوا. اتاترک بہت کم عمر میں مر گئے, یعنی 57 میں. 1938 میں جو مرے تو ان کی عمر تھی صرف 57, اور آخری زمانے میں کئی برس تک ان کی ہیلتھ بہت خراب تھی. انسائکلوپیڈیا میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پور ہیلتھ آخری زمانے میں, اور فرسٹریشن میں مرے وہ, کیونکہ اگرچہ انہوں نے وہاں ریولیوشن کیا, وہ ڈکٹیٹر بن گئے, 18 سال تک وہ ڈکٹیٹر بنے رہے ٹرکی میں, لیکن جو چاہتے تھے وہ پھر بھی نہیں ہوا, کیونکہ ہر چیز لیس دین آئیڈیل تھی ان کے لیے. جو چاہا تھا, جو ان کے ذہن میں نقشہ تھا, وہ نہیں بنا پائے, تو نتیجہ کیا ہوا کہ فرسٹریشن میں مرے. اس آیت میں, قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان اس راز کو جان لے کہ مین کو ایک کنٹراڈکشن میں جینا ہے, اس راز کو جان لے کہ آئی ایم این آئیڈیلسٹ بٹ آئی ہیو ٹو لیو ان اے ورلڈ وچ از لیس دین آئیڈیل. جو اس راز کو جان لے اس کے لیے جنت ہے. دیکھیے اس آیت کا یہ سورہ ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گواہ ہے انجیر و زیتون اور طور سینین اور بلد امین کہ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے بہترین بناوٹ کے ساتھ, لیکن پھر اس کو ڈال دیا اسفل سافلین میں. اس میں ایکسیپشن ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے, بہتر عمل کیے, تو ان کو پھر ملے گا اجر غیر ممنون, یعنی آئیڈیل ورلڈ ملے گا. تو اس قرآن کی سورہ میں دراصل یہ بتایا گیا کہ انسان کا ٹیسٹ کیا ہے, ریئل ٹیسٹ کیا ہے. ریئل ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ڈسکور کرے اس بات کو. آمنو کو مانے کہ ہاں الذین آمنو کو مانے کوئی فارمل طور پر اللہ کا نہیں ہے. اس سے مراد ہیں وہ لوگ جو اس سچائی کو ڈسکور کر لیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. اس کو ڈسکور کر لیں کہ اگرچہ اللہ نے مجھے پیدا کیا آئیڈیلسٹ, میں جو دنیا رہنے کو دی ہے وہ ہے لیس دین آئیڈیل. تو مجھے اس طرح یہ جان کر رہنا کہ مجھے فلفلمنٹ ملنے والا نہیں ہے. تو کنٹینٹمنٹ میں راز ہے زندگی کی کامیابی کا, مور اور مور میں راز نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اول دن بھی کلیئر کر دی تھی آدم کی زندگی میں. آپ جانتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو جنت پہ رکھا آدم کو, لیکن یہ کہہ دیا کہ ایک درخت اس کا تمہارے لیے فاربڈن ٹری ہوگا, اس کا پھل تم نہیں کھا سکتے.
بس وہی چیز آدم کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی. اگرچہ ایک درخت کے سوا ان کو سب کچھ ملا ہوا تھا, پھر بھی وہ ٹینشن میں پڑ گئے. کیوں؟ اس کو بھی انہیں کھانا تھا, اس کو بھی جاننا تھا, اس کو بھی ٹیسٹ, اس کا بھی چکھنا تھا کیا ہے وہ. چنانچہ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جا کر انہوں نے اس کا پھل کھا لیا اور پھر جنت سے نکال دیے گئے. تو پوری جنت یا پوری تسکین آدمی کو اس دنیا میں ملنے والی نہیں ہے. پوری جنت یا پوری تسکین یا پورا سیٹسفیکشن یا آئیڈیل ورلڈ آدمی کو ملے گا صرف آخرت میں, یعنی جنت میں. یہ ہے اس میسج اس سورہ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے اس سورہ کا, اے انسان, ہم نے تجھ کو پیدا کیا آئیڈیلسٹ کے طور پر. تمہارا مائنڈ جو ہے وہ آئیڈیل انداز میں سوچتا ہے, آئیڈیل ورلڈ کا طالب ہے. لیکن وہ آئیڈیل تم کو اس دنیا میں نہیں ملے گا, کیونکہ یہ تو ہے لیس دین آئیڈیل. جو آدمی یہ ثابت کرے کہ اللہ کے کریشن پلان پر راضی ہے, یعنی ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے وہ لیس دین آئیڈیل میں رہ سکتا ہے پوری طریقے سے راضی ہو کر, تو اسی رضامندی کی بنا پر, اسی کنٹینٹمنٹ کی بنا پر اللہ کے اس کریشن پلان کو مان لینے کی, ایکسیپٹ کر لینے کی بنا پر اس کو جنت ملے گی. یہ ہے اس کا خلاصہ. اب آپ پورے سورہ کو غور کیجیے. والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے ڈال دیا اس کو اسفل السافلین میں, یعنی ایک ایسی دنیا میں جو لیس دین آئیڈیل تھی, جس میں آدمی کو فلفلمنٹ ملنا نہیں تھا. ٹھیک ہے, فلفلمنٹ کب ملے گا؟ جب وہ اتنا ہو جتنا کہ آپ چاہتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں آئیڈیل مل رہا, آئیڈیل سے کم, تو فلفلمنٹ نہیں ملے گا. تو فلفلمنٹ نہ ملنے پر راضی ہونا, یہ قرآن میں یہ بات مختلف انداز میں جگہ جگہ کہی گئی ہے. مثلاً سورہ الفجر میں دیکھیے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی اے نفس مطمئن, اے سیٹسفائڈ سول, واپس ہو اللہ کی طرف اور داخلہ پا جنت میں. تو داخل ہو جا میری جنت میں, تو غیر جنت پر جو راضی ہوگا اس کے لیے جنت ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. غیر جنت پہ اس لیے راضی ہونا ہے کہ اللہ کرشن پلان کی بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ نے لیس دین آئیڈیل بنایا, کیونکہ ایک ٹیسٹ تھا. تو جو ٹیسٹ پیریڈ ہے, ٹیسٹ پیریڈ میں اللہ نے یہ مقدر کیا ہے کہ انسان رہے کچھ دن تک, یعنی 60 سال 70 سال 80 سال. اگرچہ اس کی چاہت تو ہوگی آئیڈیل کی, اس کا اندر کی جو ساری تمنائیں ہیں, ساری ڈیزائر ہیں, وہ تو آئیڈیل چاہ رہی ہوں گی. لیکن اپنے کو کنٹرول کرنا ہے, اپنے کو کنٹرول کرتے ہوئے, اپنے کو ڈسپلن رکھتے ہوئے, اپنے پر قابو رکھتے ہوئے راضی ہو جائے اس بات پر کہ ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے اس کو اللہ کی دنیا میں رکھنا ہے, جہاں کہ اس کو فلفلمنٹ نہیں ملے گا, فلفلمنٹ نہیں ملے گا. تو اسی یعنی اللہ کے نقشے پر راضی ہونا, یہی اصل میں قیمت ہے جو کسی کو جنت کا مستحق بناتی ہے. تو اس سورہ میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے, لیکن میں اتاترک ترک کو اکیلا بلیم نہیں دیتا. اس میں 50-50 کا معاملہ ہے.
یعنی کمال اتا ترک نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا تو ٹرانسلیشن میں یہی تھا کہ قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سنین کی اور بلد امین کی. تو لٹرل طور پر اس نے یہ مطلب لے لیا. اچھا کمنٹری جو ہماری ہے کسی کمنٹری میں یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اسی تین زیتون کے معاملے میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمبولک ورڈس ہیں, سمبولک. یہ پورا جو پلانٹ ارتھ ہے ہمارا اس کو سمبلائز کر رہے ہیں کہ یہ پلانٹ ارتھ جو ہے اس میں تم کو یعنی تمہارے لیے اس میں پانی ہے جس کی وجہ سے ہم پلانٹ اگتے ہیں, درخت پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ بہت ہی زیادہ یعنی دوسرے ایسے اسباب ہیں تم اس میں شہر بناتے ہو, سٹی پلاننگ کرتے ہو, اور یہاں پر پہاڑ ہیں. پہاڑ کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ پہاڑ اگر نہ ہو تو زمین کا بیلنس ٹوٹ جائے, جس کو کہتے ہیں آسوسٹیسی. آسوسٹیسی یہ ثابت ہوا ہے کہ پہاڑ پر جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے کہ زمین ہلے نہیں, بہت ہی توازن کے ساتھ وہ حرکت کرتی رہے. تو اس آیت میں غور کیے تو معلوم ہوا کہ اس میں وہی باتیں ہیں کہ اے انسان تجھ کو ہم نے ایسی زمین دی جہاں پانی تھا, جہاں پلانٹ تھا, جہاں یہ پاسبل تھا کہ تم اپنے شہر بناؤ, اپنی بستیاں بناؤ. ایسی زمین دی جو بہت ہی ہر چیز رائٹ پروپورشن میں تھی, جو تمہارے لیے رہنے کے لیے موافق تھی. ان سارے اسباب والا ایک پلانٹ ارتھ تم کو دیا. لیکن پھر بھی چونکہ ٹیسٹ کے لیے تھا یہ یہاں پر انسان رکھا گیا تھا ٹیسٹ کے لیے, اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدمی کے لیے سیٹسفیکشن کا سامان نہیں رکھا, یعنی فلفلمنٹ کا سامان نہیں رکھا. جو انسان جو چاہتا تھا آئیڈیل ورلڈ ویسا نہیں ہے, بلکہ لیس دین آئیڈیل ہے. یہی ٹیسٹ ہے انسان کا. دیکھیے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لو تو جنت ہے, اور کچھ ریچولس ہے تو کر لو جنت ہے, کچھ خاص طرح کے وہ ہیں مراسم ہے اس کو ادا کر لو تو جنت ہے. دوسرے لفظوں پہ انہوں نے جنت کو ایک کلچرل لائف کا قیمت سمجھ رکھا ہے. یہ سب تو کلچرل پارٹ ہے. جنت جو ہے وہ ان کو ملے گی جنہوں نے اپنے اندر جنتی پرسنالٹی ڈیولپ کی ہو. جنتی پرسنالٹی یہ کچھ خارجی طور پر کچھ ریچولس ادا کرنے سے جنت نہیں ملنے والی کسی کو. وہ پرسنالٹی جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے, یعنی وہی راضیۃ مرضیہ, ایسی پرسنالٹی جو ڈسکور کرے اللہ کو, جو ڈسکور کرے اللہ کے کریشن پلان کو, جو ڈسکور کرے اللہ تعالیٰ کے اس اسکیم کو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا انسان کو مگر اس طریقے سے ہے کہ انسان ہے آئیڈیلسٹ, رہنا ہے اس کو لیس دین آئیڈیل میں. تبھی تو ٹیسٹ ہوگا. اگر یہ نہ ہو ٹیسٹ کس بات کا, ٹیسٹ کس بات کا ہوگا پھر؟ تو ٹیسٹ کی مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ انسان کو پیدا تو کیا آئیڈیلسٹک, ایک دم آئیڈیل مائنڈ اس کو دیا. ہر چیز چاہتا ہے انسان بالکل آئیڈیل, زیادہ سے زیادہ, مور اینڈ مور. اسی لیے میں ایک بات یہ سمجھ پایا ہوں کہ جنت میں ایسا ہوگا کہ اسے لگا کہ ساری جنت میری ہے. ہر آدمی وہاں اس طرح رہے گا جیسے کہ ساری جنت اسی کی ہے. تبھی تو پوری تسکین ہوگی اس کو. وہاں یہ تصور نہیں ہوگا کہ مجھے کم ملا ہے دوسروں کو زیادہ ملا ہے, ایسا نہیں ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ انسان کا ایسا تزکیہ کر دیں گے
انسان کے اندر ایسا مزاج بنا دیں گے کہ سارے لوگ سمجھیں کہ سب کچھ میرے لیے، اس طرح رہیں گے وہاں پر، تو پورا ان کو سیٹسفیکشن ملے گا۔ یہ اس بات کی قیمت ہوگی جبکہ اس دنیا میں ہم رہ سکیں اللہ کے کہ جو اسکیم آف تھنگس ہے اس پر راضی ہو کر کے، اللہ کا جو منصوبہ ہے اس پر راضی ہو کر، اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس پر راضی ہو کر۔ اہم ترین، سب سے اہم چیز ہے اللہ کے کریشن پلان پر راضی ہونا، اللہ کے کریشن پلان پر راضی ہونا، جیسے قرآن میں ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو بہت بہت کے پیچھے دوڑتے رہے، مور اینڈ مور کے پیچھے دوڑتے رہے، یہاں تک تم قبر پہنچ گئے۔ اس انسان کا ذکر ہے جو راضی نہیں ہوا، مور اینڈ مور کے لیے دوڑتا رہا، یعنی کنٹینٹ پر نہیں رکا وہ۔ ایک ہے دیکھیے کنٹینٹ کلچر، ایک ہے مور اور مور کلچر، دو کلچر ہیں، کنٹینٹمنٹ کا اور مور اور مور کا۔ تو جو اللہ کی اسکیم آف تھنگس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کنٹینٹمنٹ پیدا کریں، قناعت پیدا کریں، اللہ نے جو آپ کو دیا اس پر راضی ہو جائیں آپ۔ اس رضامندی جو ہے یہی جنت کی قیمت ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ تو یہ سورہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم سورہ ہے اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے۔ لوگ اس کو اس لیے سمجھ پائے کہ وہ تین اور زیتون کو لے لیا انہوں نے، حالانکہ یہ اصل میں ایک تعبیر ہے، ایک سمبولک انداز ہے کہنے کا، اور اصل بات جو کہنا مقصود ہے وہ ہے یہ پلانٹ ارتھ۔ یہ پلانٹ ارتھ میں اسپیشلی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا انتظام کہ یہاں پر پانی ہے، یہاں پر پلانٹ ہے، یہاں پر ہوا ہے، یہاں پر آکسیجن ہے، یہاں پر ممکن ہوتا ہے کہ آپ شہر بنائیں، آپ سٹی پلاننگ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے بھی ممکن ہوتی ہیں۔ تو ان علامتی چیزوں کو بتا کر کے حقیقت میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ تم کو ہم نے پلانٹ ارتھ دیا جو ساری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اتنی بڑی یونیورس، لیکن پلانٹ ارتھ جیسا پلانٹ شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ اگرچہ تم کو ہم نے ایک بہت یونیک پلانٹ دیا، یونیک پلانٹ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پلانٹ میں تمہارے لیے فلفلمنٹ نہیں رکھا ہے، ٹوٹل فلفلمنٹ نہیں رکھا ہے۔ تو یہ بہت عجیب غریب صورتحال ہے، کیونکہ آدمی کو دیکھیے جو آئیڈیلسٹ بنایا گیا ہے، کیوں؟ کوئی جنت میں رہنے کے لیے ہمیں ایسی ایک پرسنالٹی چاہیے، پرفیکٹ پرسنالٹی، آئیڈیل پرسنالٹی چاہیے جنت میں رہنے کے لیے۔ تو ہم کو بنایا گیا ایک جنتی مخلوق کے طور پر، پورے معنوں میں ہمارا ٹیسٹ جنتی ٹیسٹ ہے، ہمارے جو ڈیزائر ہے وہ جنتی ڈیزائر ہیں۔ جو جنت ملنے والا ہے وہ سب ہمارے مائنڈ چاہتا ہے ان چیزوں کو، لیکن ٹیسٹنگ پیریڈ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہم کو اس دنیا میں۔ تو سچ پوچھے تو یہ وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے جو آدم کے ساتھ پیش آئی، وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ آدم کے ساتھ ایسا ہوا کہ آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک کامل انسان کے طور پر، وہ بھی ایک ہمارے آپ کی طرح آئیڈیلسٹ انسان تھے، لیکن جنت میں جس جنت میں رکھا گیا تھا ان کو، وہاں پر ان کو پوری آزادی نہیں تھی۔ ایک درخت کے لیے تھا کہ تم اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو یہ جو حد بندی تھی، یہ جو لمیٹیشنز تھی، یہ آدم کو گوارا نہیں ہوئی،
کیونکہ آدم تھے آئیڈیلسٹ، وہ سب کچھ چاہتے تھے اپنے لیے، تو وہاں پر وہ فیل ہو گئے. تو وہی کہانی یہاں دہرائی جا رہی ہے کہ ہم کو دیا گیا ہے ایک پلانٹ جہاں سب کچھ تھا، لیکن پابندی کیا ہے کہ ہم فلفلمنٹ کی حد تک چیزوں کو نہیں پا سکتے. وہاں جیسے تھا کہ ساری جنت کو آپ نہیں پا سکتے، ایک درخت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ایسے یہاں بھی ہے کہ آپ فلفلمنٹ کے درجے میں چیزوں کو نہیں پا سکتے، آپ کو فلفلمنٹ سے کم پر راضی ہونا پڑے گا. یہ بہت ہی مشکل ٹیسٹ ہے، کیونکہ آدمی بائی نیچر تو ہے آئیڈیلسٹ، بائی نیچر ہے پرفیکشنسٹ، لیکن رہنا پڑتا ہے اس کو امپرفیکٹ ورلڈ میں، ایک ایسے ورلڈ میں جو لیس دین آئیڈیل ہے. تو اس کنٹراڈکشن کو ایڈجسٹ کرنا، اس کنٹراڈکشن کو پر راضی ہونا، یہی ٹیسٹ ہے. اور یہی بات اس سورہ میں بتائی گئی، جہاں تک میں نے سمجھایا. تو یہ پورے سچ پوچھے تو یہ پورا اس کا خلاصہ ہے. قرآن میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی پیج کو آپ پڑھیں تو قرآن کا میسج آپ اس میں پا لیں گے. آپ ایسا نہیں کہ سارا قرآن شروع سے آخر تک پڑھیں تب آپ کو قرآن کا میسج ملے. آپ کو جیسے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک ناول ہوتی ہے، ایک اسٹوری ہوتی ہے، تو آپ کو اے سے زیڈ تک پڑھنا پڑتا ہے. جب تک آپ اے سے زیڈ تک نہ پڑھیں تب تک آپ کچھ سمجھ نہیں پاتے. قرآن اس انداز کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں ایسا اسلوب ہے کہ کوئی بھی پیج آپ کھولیں، ایک پیج کو آپ پڑھیں، اسی میں آپ کو قرآن کا میسج مل جائے گا. تو یہ جو سورہ ہے چھوٹی سی سورہ ہے بالکل، یعنی آدھے پیج میں ہے، قرآن کے آدھے پیج میں، اسی میں پورا میسج قرآن کا موجود ہے. لیکن دیکھیے قرآن کا جو گہرا مفہوم ہے وہ آپ صرف ٹرانسلیشن سے نہیں پا سکتے آپ، کیونکہ قرآن میں خود یہ ہے کہ قرآن اتارا ہم نے اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں. لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ، یعنی قرآن اتارا گیا اس لیے کہ لوگ اس پر تدبر کریں. تو تدبر جو ہے کس پر کرنا پڑتا ہے؟ ترجمہ کا ترجمہ تدبر کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ٹرانسلیشن تو بس اب پڑھ لیجیے ایسی سمپل طریقے سے، لیکن تدبر یعنی اس میں غور و فکر جب کرنا پڑتا ہے جب کہ اس میں ٹرانسلیشن کے بیان کچھ مطلب اس میں ہو، ٹرانسلیشن سے زیادہ اس کو کچھ مطلب ہو. تو اگرچہ قرآن کے ہر صفحے میں پوری بات آپ کو مل جاتی ہے، لیکن وہ ملتی ہے کب؟ جب آپ تدبر کریں، جب آپ غور و فکر کریں. صرف ٹرانسلیشن سے آپ نہیں پا سکتے اس کو. تو ابھی جو ہمارے پاس جو قرآن کی تفسیریں ہیں، وہ تفسیریں لکھی گئی تھیں زیادہ تر شان نزول پر بیس کرتے ہوئے، شان نزول پر بیس کرتے ہوئے، یعنی بروقت جو وجہ تھی اس آیت کو اترنے کی اس کو کہتے ہیں شان نزول یا سبب نزول. تو اس کو لے کر تفسیریں لکھی گئی ہیں زیادہ تر. تو آج کا انسان جب پڑھتا ہے ان تفسیروں کو تو اس میں کچھ اس کو فوڈ نہیں ملتا، اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو تفسیریں قرآن کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، جو حدیث کی شرحیں لکھی گئی ہیں، وہ ہمارے کلیسکس کا بہت زبردست حصہ ہے. وہ حقیقت میں کلاسیکل لٹریچر ہے ہمارے، یعنی اسلام کا کلاسیکل لٹریچر، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ کافی نہیں ہے.
کلاسیکل لٹریچر بنیادی لٹریچر ہوتا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہوتا، آپ کو پھر سوچنا پڑتا ہے. تو یہ جو قرآن کا انداز ہے کہ اس کو سوچنا پڑتا ہے جاننے کے لیے، اس کا ایک اور پہلو ہے کہ وہ آپ کو ذریعہ بن جاتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. اگر سوچنا نہ پڑے تو پھر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی نہ ہو. مثلا آپ دیکھیے، آپ کو میں تجربہ بتاتا ہوں. جو لوگ ناول بہت پڑھتے ہیں، کہانیاں بہت پڑھتے ہیں، ان سے آپ ملیے. میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو بہت کہانیاں پڑھتے ہیں، بہت ناول پڑھتے ہیں. میں نے پایا کہ ان کے اندر کچھ بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یعنی 100 ناول، 100 کہانیاں پڑھنے والوں سے ملا میں، لیکن میں نے پایا کہ کچھ بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ان کے اندر نہیں. کیوں؟ ناول یا کہانی آپ کو سوچنے کے لیے کچھ میٹر نہیں دیتی. وہ تو ایک کہانی ہے، پڑھ جائیے پڑھ جائیے پڑھ جائیے. اس میں سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے، تدبر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کنٹمپلیشن کی کوئی بات نہیں ہے. تو ناول اور اسٹوری جو ہوتی ہے وقت پاس کرنے کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا ایسی کتاب سے جو آپ کو تدبر کرے مجبور کرے، غور و فکر پر مجبور کرے، جو آپ سے کہے کہ سوچو سوچو سوچو، سوچ کر اس کے معنی نکالو. تو سوچیں گے جب آپ، تو آپ کی کریٹیوٹی بڑھے گی، کریٹیوٹی بڑھے گی، نئی نئی باتیں آپ کی زبان میں آئیں گی، اور اس طریقے سے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. تو قرآن اسی طرح کی ایک کتاب ہے جس میں آپ کو تدبر کرنا پڑتا ہے اس کے گہرے معنی کو جاننے کے لیے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کا مسلسل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، ذہنی ارتقاء. تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے رحمت ہے. اگر قرآن فرض کی کہانی کی زبان میں ہوتا، کہانی اور ناول کے انداز میں ہوتا، تو اس میں ہمارے لیے سوچنے کا کچھ سامان نہ ہوتا، تدبر کرنے کا سامان نہ ہوتا، پھر ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی نہ ہوتا ہمارا. تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے سامان ہے اس میں، روحانیت کا بھی اور ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا بھی. تو جو چھوٹی سی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ التین ایک چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس میں ایک پورا یعنی معنی کا ایک پورا سمندر موجود ہے جو کہ آپ سوچ کر کے جان سکتے ہیں. تو میں ایک اور واقعہ یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے، کہ ابھی ایک واقعہ آیا تھا میڈیا میں، آپ جانتے ہوں گے، اسی مہینے یعنی اکتوبر میں، کہ ایک نوجوان جس کی عمر تھی 24 سال، دلی میں وہ جاب کرتا تھا. وہ MBA تھا اور MBBS بھی کیا تھا اس نے. وہ یہاں جاب کر رہا تھا دلی میں. اس نے اپنے آفس کی 8ویں منزل سے چھلانگ لگا کر سوسائڈ کر لیا. اس کا نام تھا گورو پٹیل، ناسک کا رہنے والا تھا گورو پٹیل. تو جو سوسائڈ نوٹ اسے چھوڑا وہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے بھی انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے. 2 پیجز کا ایک نوٹ اسے چھوڑا. اس میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے سچائی کی تلاش تھی اور میں فلاسفی کی کتابیں پڑھتا رہا سچائی کو جاننے کے لیے. اس کا جو روم میٹ تھا، وہ ایک کمرے میں رہتا تھا 2 نوجوان. تو روم میٹ نے بھی یہی بات بتائی کہ وہ فلاسفی کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا. تو سوسائڈ نوٹ میں سے لکھا تھا کہ
فلاسفی کی کتابوں سے مجھے سچائی نہیں ملی، اب میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، یعنی ڈیتھ کے بعد جو دوسری دنیا ہے وہاں جا رہا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ سچائی ہے کیا۔ اس کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ فلاسفی جو ہے آپ کو ہاف ٹروتھ بتاتی ہے، پوری سچائی نہیں بتاتی۔ فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی سچ پوچھے تو ایبسٹریکٹ ٹروتھ کی تلاش کرتی ہے فلاسفی، ایبسٹریکٹ ٹروتھ۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، بہت بڑا فلاسفر تھا، جرمن فلاسفر ہیگل، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1831 میں، 1831 میں۔ تو اس نے کیا لکھا ہے سچائی کے بارے میں؟ اس کا ورڈ ہے یعنی ورلڈ اسپرٹ۔ خدا کو ایک نہیں، خدا کا ورڈ وہ نہیں بولتا، اس دنیا میں ایک ورلڈ اسپرٹ کام کر رہی ہے۔ تو ورلڈ اسپرٹ کیا چیز ہے؟ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے۔ ورلڈ اسپرٹ سے آپ کنٹیکٹ نہیں کر سکتے، ورلڈ اسپرٹ سے آپ اپنی دعائیں نہیں مانگ سکتے، ورلڈ اسپرٹ سے آپ کا کمپینشپ نہیں ہو سکتی۔ ورلڈ اسپرٹ آپ کے جو اندر جو ارج ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں فلاسفی کی کتابوں میں۔ تو فلاسفی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوا، اس کے نیچر کو وہ جواب نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا، تو اس نے سوسائڈ کر لیا۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن اگر اس کو پہنچا ہوتا تو اس میں اس کا کم از کم جواب تو مل جاتا اس کو، کہ قرآن ٹوٹل ٹروتھ کو بتاتا ہے، یعنی واٹ از یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے، سچائی کیا ہے اور سچائی کا اینڈ کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، اور آخر میں ہمیں کیا پیش آنا والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پوری آئیڈیالوجی جو ہے، پورا جو کانسیپٹ ہے، جو ٹوٹل ٹروتھ جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ سب قرآن میں اس کو مل جاتی۔ تو جب میں نے اس کو پڑھا، اس کا قصہ گورو پٹیل کا، ایک نئی بات وہی سمجھ آئی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کی پوری اسکیم کے بارے میں بتاتی ہے، پورے سوال کا جواب دیتی ہے۔ وہ جواب فلاسفی کی کتابوں میں نہیں، وہ سائنس کی کتابوں میں نہیں، وہ دوسرے مذہب کی کتابوں میں نہیں، وہ صرف قرآن میں ہے۔ تو ایک تو ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، دوسرے کہ قرآن ہی میں ٹوٹل ٹروتھ کو بتایا گیا ہے، پوری سچائی کو۔ تو اگر ہم قرآن کو پہنچا دیں انسانوں تک تو پھر ہماری بہت بڑی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ تمہارا کام ہے پہنچا دینا، تم لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہو، یہ لوگوں کو بدل ڈالنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ان اویئرنیس کو ختم کرنا، لوگوں کے بے خبری کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی جان لے کہ میری زندگی کا پرپس کیا تھا، مجھے کیوں کریٹ کیا گیا، موت سے پہلے میرا کریٹر مجھ سے کیا چاہتا ہے، موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو آئیڈیالوجی آف لائف جو ہے، یہ قرآن میں آپ کو ایک دو صفحہ پڑھیں گے تب بھی مل جائے گی۔ تو اس کتاب کو ہمیں ایک ایک انسان تک پہنچا دینا ہے، اس کو ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے، تاکہ انسان جب دنیا میں سے نکل کر وہاں پہنچے تو اس کے پاس یہ کہنے کو نہ ہو کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ واٹ از دا کرشچن پلان آف گاڈ، واٹ از دا اسکیم آف تھنگس آف گاڈ۔ اس سے یہ نہ کر سکے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے،
ہم کو اس کا پتہ نہیں تھا. تو قرآن میں کوئی صفحہ، کوئی سورہ، کوئی اس کا پیراگراف آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو جو بیسک میسج قرآن کا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. جیسے کہ میں نے اس سورہ میں عرض کیا کہ سورہ والتین ہی کو اگر کوئی سمجھ کر پڑھ لے، سمجھ کر، تو اسی میں اس کو پورا جواب مل جائے گا، پورا جواب. اب اس کے بعد اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اس کو یعنی اپناتا ہے کہ نہیں اپناتا، اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں فالو کرتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں بے خبر تھا قیامت میں. تو ہمارا جو مشن ہے وہ انسان کی بے خبری کو توڑنا ہے. یاد رکھیے، انسان کو بدلنا نہیں ہے. کل میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ایک ہی مشن ہے جس میں آپ کے لیے کہیں فرسٹریشن نہیں آتا، کہیں ٹینشن نہیں آتا. دوسرے جتنے ہیں مشن، سب میں ٹینشن آتا ہے کہیں کہیں. جیسے میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا لندن سے ایک صاحب کا. انہوں نے بتایا کہ میں سوشل ورک کرتا ہوں اور کمیونٹی ورک کرتا ہوں، یعنی مسلمانوں میں ملی ورک. لیکن ان کو بڑی شکایتیں تھیں، بہت ٹینشن میں تھے وہ، کیونکہ سوشل ورک کریں تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پرابلم دوسرے کی طرف سے پیش آتے ہیں. ملی ورک کریں تب بھی کچھ پیش آتے ہیں، کیونکہ دوسرے سے آپ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. لیکن جو دعوی ورک ہے، دعوی ورک تو بالکل الگ ڈھنگ کا کام ہے. یعنی اللہ کی ایک ڈیوٹی ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، اس امید میں کہ اللہ اس کا ہم کو ریوارڈ دے گا. انسان سے کوئی لینا دینا نہیں. سوشل ورک میں اور ملی ورک میں، پولیٹیکل ورک میں، ہر ایک میں آپ انسان سے کچھ ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں آپ کی، وہ نہ پوری ہوں تو آپ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں. لیکن دعوی ورک میں ایسا نہیں. دعوی ورک میں آپ کی ساری امیدیں جڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو دنیا میں آپ اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. تو دعوی ورک واحد ایک ایسا کام ہے جس میں ٹینشن نہیں، جس میں کوئی کمپلین نہیں، کوئی نگیٹیوٹی نہیں. آپ تجربہ کر لیجیے، جو لوگ بھی سوشل ورک کرتے ہیں یا کمیونٹی ورک کرتے ہیں، سب ٹینشن میں رہتے ہیں، سب ٹینشن میں رہتے ہیں. ابھی میرے پاس وہاں وہ مہاراشٹر کے ایک صاحب آئے، وہ مسلمانوں کے درمیان کام کرتے ہیں. ان کا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے کئی کالج بنائے ہیں، کئی کالج، اور مسلمانوں کو اس میں تعلیم دلانے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ بہت سی شکایتیں تھیں ان کو، اور اس شکایتوں کو لے کے وہ ٹینشن میں جی رہے تھے. تو آپ تجربہ کیجیے تو سب کا ہی حال ہے. جو بھی سوشل ورک کرتے ہیں، جو بھی پولیٹیکل ورک کرتے ہیں، جو بھی ملی ورک کرتے ہیں، سب کمپلین بھی جیتے ہیں، ٹینشن بھی جیتے ہیں، نگیٹیوٹی بھی جیتے ہیں. کیونکہ ان کا کام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان ہوتا ہے. انسانوں سے کچھ ان کو امید ہوتی کہ ہم انسان کی طرف ہمیں یہ ریسپانس ملے گا. دعوی ورک میں آپ کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انسان کو تو آپ کو پہنچانا ہے، بس صرف پہنچانا ہے. لینا تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو. تو دعوی ورک ایک ایسا ورک ہے جو پورے معنی میں ٹینشن فری بناتا ہے آپ کو، نگیٹیوٹی سے پاک کرتا ہے آپ کو کمپلینٹ فری بناتا ہے. اور دوسری بات ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو پورے معنوں میں، جس کے اندر سچائی ہے، جس کے اندر ٹوٹل ٹروتھ ہے، جو اس میں پورے معنوں میں اللہ کا جو پلان ہے، اللہ کا جو اسکیم آف تھنگس ہے اللہ کی، وہ اس میں بیان ہوئی ہے.
ایک کتاب اگر پہنچا دو لوگوں کو آپ، تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کام تھا، مجھے جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے پورا کر دیا، وہ میں نے پہنچا دیا. تو ایک کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی ایک قرآن جو ہے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دوسرا کام، کوئی بھی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو اس طرح کا، یعنی اس طرح کا رزق ملتا ہو جو رزق آپ کو قرآن کی شکل میں ملتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی جو کہ ہمارے مشن میں جڑے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھیں اور دوسروں کو بتائیں. بہت ضروری ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو پوری طریقے سے. جیسے کل میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، ان کا کہ میں آپ کا رسالہ پڑھتا ہوں اور کتابیں پڑھی ہیں وغیرہ، اور میں آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن وہ بھی یعنی مختلف قسم کی شکایت والی باتیں بولنے لگے. تو میں نے کہا کہ آپ نے ہماری کتاب میں غور سے نہیں پڑھی ہیں، آپ بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور لیکچر جو ہمارا تھا اس کو سنیے، اپنے کو پریپیئر کیجیے. جب آپ اپنے کو پریپیئر کر کے دعویٰ فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کو کوئی کمپلین نہیں ہوگی، کوئی شکایت نہیں ہوگی. ان پریپیئرڈ مائنڈ لے کر کے آپ اگر دعویٰ ورک شروع کر دیں گے آپ، تو یہی سب ہوگا آپ کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ جانیں اس بات کو کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. اپنے آپ کو بنانا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا ہے اور جمپ کر دیا آپ نے دعوت کے فیلڈ میں، تو آپ بھی ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے، جیسا کہ تجربہ بتاتا ہے. تو دعوت ورک میں پہلے اپنے کو تیار کرنا ہے، پھر دوسروں کے درمیان جا کر کے دعوت کا کام کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے کو تیار کریں گے اتنی زیادہ آپ دعوت کے کام کو زیادہ بہتر طور پر کر پائیں گے. ابھی ہمارے کچھ ساتھی گئے تھے جرمنی، فرینکفرٹ میں بک فیئر تھی وہاں پر. تو وہاں پر قرآن کا ٹرانسلیشن جرمن زبان رکھا گیا تھا. لوگوں نے بہت شوق سے سن لیا. لوگ اس طرح لیتے تھے جیسے کہ پہلے سے اسی انتظار میں تھے کہ ہم ملے، قرآن ملے ہمیں. تو میں سوچا کہ ایسا کیوں ہے، کیوں انتظار میں تھے وہ. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے ایک نیا میدان کھول دیا ہے قرآن کی دعوت کے لیے. یہ جو نگیٹو نیوز آ رہی ہیں روزانہ میڈیا میں کہ کسی نے مثلا قرآن کو خبر، ایک ریومر اٹھی کہ فلاں نے قرآن کو جلا دیا، اب ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کسی نے گستاخی کر دی تو جلوس نکلنے لگے، پروٹیسٹ ہونے لگا. ان چیزوں سے قرآن نیوز میں آ گیا، قرآن نیوز میں آ گیا. اگر یہ سب نہ ہوتا تو قرآن نیوز میں نہ آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس کا بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن نیوز میں آ رہا ہے. تو نیوز میں آنے کا مطلب کیا ہوا، اس کو معنی ہے کہ لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو جانا، کیوریاسٹی پیدا ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ہی موافق فضا بنا دی ہے. ساری دنیا میں ایسا ہو گیا کہ لوگ قرآن کے طالب بن گئے ہیں، قرآن کی تلاش میں ہیں کہ قرآن میں انہیں ملے، وہ پڑھیں اس کو. تو آپ کے کام کے لیے یہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو مددگار بنا دیا. بظاہر ایک نیگیٹو واقعہ تھا، یعنی پروٹیسٹ اور جلسے، جلوس، نعرے اور جھنڈے، بظاہر نیگیٹو واقعہ تھا،
لیکن قرآن کا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پازیٹیو واقعہ بنا دیا، اس میں ایک پلس پوائنٹ پیدا کر دیا. وہ یہ کہ لوگوں کو تلاش ہو گئی قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، پتہ کرو، پڑھو اس کو. تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی نیوز ہے یہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قبول فرمائے اس دعوی ورک کے لیے، اور ہم کو توفیق دے کہ ہم دعوی ورک کا یہ کام، خاص طور پر قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو کام ہے، اس کو بھرپور طور پر انجام دے سکیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کی جو بلیسنگ اللہ کی طرف ہے، دنیا کی جو سعادت ہے، اور آخرت کی جو بلیسنگ ہے، اللہ آخرت کی جو سعادت ہے، وہ سب ہمارے لکھ دے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قبول فرمائے اس نیک کام کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.